बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। अक्सर नाज़रीन हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स कर जाते हैं, बहुत जगह हम गलत होते हैं, लेकिन हम अपने आप को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते हैं। हम ये समझते होते हैं कि हम ही ठीक हैं, दूसरा गलत है, दूसरे को गलत और ख़ुद को सही साबित करते हैं बग़ैर सोचे समझे कि हम कर क्या रहे हैं, बग़ैर सोचे समझे कि हमने जो काम किया हम उसमें गलत हो सकते हैं, हम अपने नज़रियात में या जो सोच हमने रखी हुई है उसमें भी गलती हो सकती है, लेकिन नहीं, हम ये नहीं सोचते। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें मालूम हो जाता है कि हम गलत हैं, हमें एहसास भी हो जाता है कि हम गलत हैं, इसके बावजूद हम उस चीज़ को नहीं छोड़ते। एक ही हमने रट लगाई होती है कि नहीं, हम ही दुरुस्त हैं। ये ज़िंदगी के कई मामलात में होता है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये उस वक्त होता है जब इंसान अपने आप के साथ खेल खेलता है। चूँकि इंसान कोई मकसद, कोई एम डिसाइड करता है, उसकी तरफ बढ़ता है, और जब बढ़ रहा होता है तो उस वक्त अचानक से एक दिन उसे ख़्याल आता है कि वो गलत है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको वो गलत ज़रूर समझता है, लेकिन फिर भी उसको फॉलो करता रहता है, यानी फिर भी अपनी गलती को कबूल नहीं करता। और जब भी वो गलती को कबूल नहीं करता, सबसे ज़्यादा अगर वो किसी का नुकसान करता है तो वो अपना होता है। ये तो है कि जब वो अपने आप के साथ कमिटमेंट करता है, इवन जब वो किसी और को हर्ट करता है, किसी और को धोखा देता है, उसको वक्ती तौर पर बेवकूफ़ बना देता है, गलती हो जाती है इससे, लेकिन उसको समझा देता है, तो अंदर ही अंदर एक इसके कशमकश चलती रहती है, और वो कशमकश बिल्कुल इसे चैन नहीं आने देती, लेकिन ये स्टिल काम करता रहता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि मसलन आप रोड के ऊपर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं, रास्ते में खुदा न खास्ता आपकी किसी के साथ टक्कर होगी। वो इंसान भी हो सकता है, वो कोई जानवर भी हो सकता है। अब आपकी अखलाकी वहाँ पे ज़िम्मेदारी ये है कि आप उसको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल पहुँचाएँ या उसकी केयर करें, कम से कम उससे पूछें कि उसके साथ कुछ बुरा हैपन तो नहीं हुआ। लेकिन नहीं, हम अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। इंसान के लिए फिर कुछ ना कुछ हमारी हमदर्दी होती है, लेकिन जानवरों को ले, मसलन कोई कुत्ता, बिल्ली या इस तरह का जानवर आ जाए तो उसका तो हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। छोटी सी गलती हुई लेकिन हमने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम अंदर ही अंदर एक ऐसे जज्बात और ऐसी फीलिंग के साथ मरते रहेंगे हमेशा, जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, चूँकि इंसान का ज़मीर कभी ना कभी उसे ज़रूर मलामत करता रहता है। एक छोटा सा टाइटल है, वो है अपोलोजाइज़ व्हेन यू आर रॉन्ग। इसी पे आज का ये हमारा सेशन बेस कर रहा है। सामीन, आप अच्छे से वाकिफ़ हैं इस प्लेटफॉर्म से, जिस चैनल का मैंने नाम मुबश्शिर बगल इंस्पिरेशनल स्पीकर रखा हुआ है। इससे आप ज़िंदगी जीने के गुर सीखते हैं। तो आज भी एक ये छोटा सा गुर था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है, इससे आप सीखते हैं, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक के ऊपर जो हमारा पेज है उसको भी ज़रूर लाइक करें, सो डैट कि आने वाली जितनी भी हमारे वीडियोस या क्लिप होते हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप इससे सीख सकें। जब आप कमेंट करते हैं तो हम भी आपसे बहुत कुछ सीखते हैं, आपके जो सवालात हैं वो हम तक पहुँचते होते हैं। तो अपोलोजाइज़ व्हेन यू आर रॉन्ग। जब भी आप गलत हों, किसी भी स्टेज पे हों, अपनी गलती को कबूल करके, अपनी गलती को एडमिट करके उस पे सॉरी कर देना, यही इस लाइन का मतलब है। लेकिन हम गलतियों को कबूल नहीं करते। कभी एक गलती, दूसरी गलती, तीसरी, कभी तो हम गलतियों में लोगों को हर्ट करते हैं, कभी अपने आप को हर्ट करते हैं, कभी हम सीधे रास्ते के ऊपर खुद ये समझते होते हैं कि चल रहे हैं, कोई आके दुरुस्त करवाना चाहता है। कभी कभार हमारा नज़रिया इस तरह बन चुका होता है, चूँकि हम ऐसे माहौल में पले बड़े होते हैं। वो जिस तरह कहते हैं कि कोई कुएँ का मेंढक है, तो हम भी उसी तरह की सोच रख के जा रहे होते हैं और अपने आप को गलत महसूस नहीं करते। कभी कभार रोड पे जाते हुए कोई बंदा हमें मिल जाता है, आगे से थोड़ा रास्ता तंग होता है, उसकी भी गाड़ी होती है, हमारी भी होती है, हम अना के मारे वहाँ पे पीछे हटने को हम तैयार नहीं होते। अब यहाँ पे अना इंसान की या इंसान के अंदर एक जो मैं होती है, कभी तो वो ये कहता होता है कि मेरी फैमिली अच्छी है, मैं बड़े ख़ानदान से तल्लक़ रखता हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज़्यादा सूटेड बूटेड हूँ, लिहाजा मैं दूसरे से सॉरी क्यों करूँ, हालांकि गलती भी होती है, या मैं अपनी गलती क्यों मानूँ। अच्छा, कभी कभार ये भी हो जाता है कि हम
جو ہم سے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹس میں اچھے ہوتے ہیں، ان سے تو سوری کر لیتے ہیں، لیکن میرے جیسا عام غریب کوئی سادہ سا مل جائے تو اس کے ساتھ سوری کیا، ہم اسے چیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ چیٹ کرتے ہیں، اور بعد میں ہمیں احساس ہوتا ہے لیکن ہم اس احساس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ تو سوال یہ ہے کہ کس طرح غلطی کو قبول کیا جائے، چونکہ غلطی سم ٹائم انسان کے سٹیٹس کو بڑی وہ ہارڈ کرتی ہوتی ہے، بہت مشکل کام ہے اور ذمہ داری والا کام ہے غلطی کو قبول کرنا۔ ہر کوئی غلطی کو قبول نہیں کر سکتا، لیکن ہم اگر غلطی کو قبول کر لیں تو سب سے بڑا ہمارا اپنا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دماغ ہے وہ فری ہو جاتا ہے۔ ویسے انسان کے دماغ کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور چلتا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی ایسی بات، کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو اسے ڈائیورٹ کرتی رہتی ہے، جو اسے ٹیز کرتی رہتی ہے۔ لیکن اگر انسان ٹینشن فری ہونا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہی اس نے غلطی کی اس کو فوری طور پر قبول کرے، اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ کبھی کبھار انسان ایک گروہ کی شکل میں جا رہا ہوتا ہے، ایز اے لیڈر وہاں پہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ بھی اس پورے گروہ کی ذمہ داری اٹھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اکثر ہم ذمہ داریوں سے ہی کتراتے ہیں، یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم غلطی کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن بی رسپانسیبل، اگر آپ میچور ہیں، اگر آپ عقل مند ہیں یا عقل مند بننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اچھا بندہ بننا چاہتے ہیں، کریکٹرفل بننا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے یہ آسان ترین ہے کہ آپ ذمہ داری قبول کریں، آپ رسپانسیبل بنیں اور اپنی غلطی کو ایڈمٹ کریں۔ اب جب آپ غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں، اور یہاں تک نہیں کہ آپ نے غلطی کو ایڈمٹ کر لیا تو ٹھیک ہو گیا، نہیں، اس کے آگے بھی چند پہلو ہیں۔ مثلا آپ نے غلطی کی، آپ نے غلطی کو قبول کر لیا، اب اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ آپ اس غلطی کی ڈیپتھ تک جائیں، یعنی اس کی وجہ تلاش کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آخر یہ غلطی ہوئی کیوں تھی، اس وجہ کو تلاش کریں، چونکہ وہ وجہ اگر آپ تلاش کر لیں گے تو آپ کی ذات کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی جو خامی تھی یا کسی وجہ سے وہ ہوا، اس کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر وجوہات ہی نہ بتاؤں تو پھر انسان غلطی کی ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور یوں وہ غلطی جو ہے وہ درست نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے غلطی کی، اس کو قبول کیا، اس کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد کیا کیا، اس کی ڈیپتھ تک گئے، اس کو سمجھا۔ اب اگلی سٹیج یہ آتی ہے کہ آپ اس غلطی سے سیکھیں، ایک سبق ملتا ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور وہ فائدہ آپ کی زندگی میں یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ اور جب وہ فائدہ آپ اٹھاتے ہیں پھر آپ اس غلطی کو درست کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ یہ آخری سٹیج ہوتی ہے جب آپ غلطی کو درست کرتے ہیں۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ اگر اپنے آپ کے ساتھ کی ہوئی ہو سوری کرتے ہیں، کسی اور کے ساتھ کی ہوئی ہو پھر آپ سوری کرتے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں کہ آپ منہ سے سوری کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں، اور آپ کے ایکشن ایسا شو نہ کریں۔ جب تک آپ کی باڈی لینگویج، آپ مکمل کے مکمل سوری کی طرف نہیں جاتے، آپ کا کریکٹر یہ شو نہیں کرتا کہ آپ نے توبہ کر لی یا آپ نے سوری کر لی، تب تک وہ سوری قبول نہیں ہوتی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب انسان کو بنایا، انسان کو اتنا پرفیکٹ نہیں بنایا کہ وہ غلطیاں نہ کر سکے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اور اس کا ثبوت ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ قرآن سے، جب بار بار ہمیں کہا گیا کہ اے انسان تو توبہ کر، تو جھک جا، تو عاجز ہو جا، میں تیری توبہ قبول کروں گا۔ جتنا بھی انسان بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، جب اللہ کے حضور وہ جھکتا ہے تو اس کو معافی جو ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو ہم بھی جب غلطی کرتے ہوتے ہیں، چونکہ غلطی تو ہوگی، اب ہم ایک ہے زبان سے سوری کہتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ایکشن سے بھی شو ہوتا ہے، جس طرح کہتے ہیں اس کو قائم کرنا۔ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آئندہ اس غلطی کو نہ دہرانا۔ یہی سب سے بڑا سبق ہوتا ہے جو انسان اس سے سیکھتا ہے اور پھر آگے بڑھتا ہے۔ دو چھوٹے چھوٹے اشعار ہیں اسی حوالے سے یہ میں نے لکھے، میں نے کہا کہ یہ بھی آپ لوگوں تک شیئر کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے حالات سے شرمندہ ہوں، کوئی مجرم نہیں ہوں، میں خود سے ناراض ہوں مگر ہارا نہیں ہوں۔ غلطی ہو جائے، خود سے ہو جائے، وقت ضائع ہو جائے، لوگ قیمتی تھے آپ کی زندگی سے چلے گئے، ہو گئی غلطی، اب آپ اس سے سیکھیں، خود سے ناراض ضرور ہوں لیکن گیو اپ نہ کریں۔ یہ اس شعر کا مطلب تھا۔ اور اس کے ساتھ وہ ایک چھوٹی سی بات وہ یہاں پہ لکھی، وہ کہتا ہے کہ معافی وہی دے سکتا ہے جو اندر سے مضبوط ہو، کھوکھلے انسان صرف بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔
یعنی اگر آپ مضبوط ہیں، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ عقل مند ہیں، تو تبھی آپ سوری کریں گے۔ کمزور انسان معذرت نہیں کر سکتا، یہ بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، کبھی کبھار کسی کی بھی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے۔ میں رات کو پروگرام کر رہا تھا تو ایک سوال آیا، سوال یہ آیا کہ چلیں غلطی ہم نے کر دی تو اس کو قبول کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھار ہم نے غلطی نہیں کی ہوتی اور لوگ ہمیں کہتے ہیں تو اس کا کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ اگر تو کہنے والا آپ کا بہت پیارا ہے، بہت عزیز ہے، آپ کی جان سے زیادہ عزیز ہے، تو پھر وہ بھی غلطی قبول کر لیں جو کبھی آپ نے نہیں کی۔ لیکن اگر کوئی آپ کے فرنٹ پہ ایسا کوئی آپ کو تانا مار رہا ہے یا غلطی کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے جو کہ آپ کا اپنا نہیں ہے، تو پھر کبھی غلطی کو قبول نہ کریں، چونکہ اس میں آپ مجرم بن جائیں گے۔ لیکن اگر اپنے کسی خاص بندے کے سامنے آپ مجرم بن بھی جائیں تو اٹس اوکے، اس سے محبت بڑھے گی، محبت کم نہیں ہوگی۔ ایک اور اسی پہ شعر ہے غلطی کے حوالے سے، وہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہتا ہے کہ غلطی پر غلطی اور پھر غلطی، اے زندگی مجھے اس بار تو معاف کر دے، اے زندگی مجھے اس بار تو معاف کر دے۔ زندگی معاف کر دیتی ہے جب ہم سوری کرتے ہیں، جب ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ نے غلطی کی معافی مانگ لی، یعنی اس کو قبول کر لیا، تو اس کو دی اینڈ مت سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قبول کر لیتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، لیکن اس کے بعد وہ ہار جاتے ہیں۔ ہارنا نہیں ہے، یہ دی اینڈ نہیں ہے، یہ بگننگ ہے، ایک نئی زندگی کا شروعات ہے، ایک نئی ہابی کا شروعات ہے، ایک نئے انداز میں زندگی کو جینے کا آغاز ہے۔ جو آپ نے سوری کی، جب آپ نے اپنے آپ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ توبہ کی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اب میں اس پہ قائم رہوں گا، پھر غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اس کے بعد پھر آپ نے توبہ کی، پھر آپ کی ایک نئے سرے سے شروعات ہوئی۔ تو غلطی کو قبول کرنا دی اینڈ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک سٹارٹ ہے۔ جب آپ وہ سٹارٹ لیتے ہو تو زندگی آپ کی بہتر ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی وجہ غلطی کرنے کی یا غلط راستہ چوز کرنے کی یا رانگ ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بیہیویئر کبھی کبھار ایسا ہو چکا ہوتا ہے، ہمارے کچھ ہیبٹس بن جاتے ہیں۔ تو اپنے ہیبٹس کو درست کر لیں، اپنے بیہیویئر کو درست کر لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کم غلطیاں ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلطی کبھی کریں گے ہی نہیں، لیکن کم از کم کوئی بڑی غلطی آپ سے سرزد نہیں ہوئی ہوگی۔ تو آج کے سیشن میں سامعین، ناظرین، ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے غلطی کر دینی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کو قبول بھی کرنا ہے، اپنے حد تک قبول کرنا ہے، لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا، سوری کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے۔ عاجز بن جانے سے انسان کی عزت بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ امید ہے آپ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں گے اور اس کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔